الرحیم وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ۔ اور تم اسے بھی یاد کرو، تم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ جب تک ہم اپنے رب کو سامنے نہ دیکھ لیں ہرگز ایمان نہ لائیں گے۔ جس گستاخی کی سزا میں تم پر تمہارے دیکھتے ہوئے بجلی گری۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام 70 آدمیوں کو کوہ طور پر تورات لینے کے لیے ساتھ لے گئے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آنے لگے تو انہوں نے کہا کہ جب تک ہم اللہ تعالیٰ کو اپنے سامنے نہ دیکھ لیں ہم تیری بات پر یقین کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام خود گئے تھے اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے باتیں کی تھی، تو انہوں نے جو ہے نا یہ بنی اسرائیل کے لوگوں نے، معزز لوگوں نے یہ باتیں کہی، جس پر بطور عطاب ان پر بجلی گری اور وہ مر گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سخت پریشان ہوئے اور ان کی زندگی کی دعا کی، جس پر اللہ تعالیٰ نے انہیں دوبارہ زندہ کر دیا۔ دیکھتے ہوئے بجلی گرنے کا مطلب یہ ہے کہ ابتدا میں جن پر بجلی گری آخر والے اسے دیکھ رہے تھے، حتیٰ کہ سب موت کی آغوش میں چلے گئے۔ تو پھر اللہ پاک نے جب انہیں دوبارہ زندہ کیا تو ایک بات اس میں یہ بھی سمجھ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد دوبارہ انسان کو زندہ کرنے پر قادر ہیں، اور اتنی آسانی سے کریں گے کہ ان کے لیے جو ہے نا اللہ پاک کن فرماتے ہیں اور فیکون ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ ایک مرنے کے بعد کی زندگی کو بھی دکھایا گیا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا دوبارہ انسانوں کو ایسے اٹھائیں گے، ایسے۔ اچھا وَظَلَلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ اور ہم نے تم پر بادل کا سایہ کیا، تم پر من و سلوہ اتارا اور کہہ دیا کہ ہماری دی ہوئی پاکیزہ جو چیزیں ہیں ان میں سے کھاؤ، اور انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا، البتہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے رہے۔ تو اللہ پاک نے بنی اسرائیل کے لیے جو ہے نا یہ ساری نعمتوں کا ذکر کیا ہے کہ ہم نے ان کے اوپر بادلوں کا سایہ کر دیا، من و سلوہ اتارا، ٹھیک ہے۔ اور اکثر مفسرین کے نزدیک یہ مصر اور شام کے درمیان میدان طیہ کا واقعہ ہے، جب انہوں نے بحکم الہی عمالقہ کی بستی میں داخل ہونے سے انکار کر دیا، اور بطور سزا بنو اسرائیل 40 سال تک طیہ کے میدان میں پڑے رہے۔ بعض کے نزدیک یہ تخصیص صحیح نہیں، صحرائے سینا میں اترنے کے بعد جب سب سے پہلے پانی اور کھانے کا مسئلہ درپیش آیا تو اس وقت یہ انتظام کیا گیا۔ من بعض کے نزدیک ترنجبین ہے، یا اوس جو درخت یا پتھر پر گرتی شہد کی طرح میٹھی اور خشک ہو کر گوند کی طرح ہو جاتی تھی۔ بعض کے نزدیک شہد یا میٹھا پانی ہے۔ بخاری و مسلم وغیرہ میں حدیث ہے کہ کھمبی من کی اس قسم سے ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح بنی اسرائیل کو وہ کھانا بلا دقت ماہم پہنچ جاتا تھا، اسی طرح کھمبی بغیر کسی کے بونے کے پیدا ہو جاتی تھی۔ اور سلوہ بٹیر یا چڑیا کی طرح کا ایک سرخی مائل پرندہ ہوتا ہے، جب جنوبی ہوائیں چلتی تھیں تو وہ ان کو پکڑ لیا کرتے تھے، جسے ذبح کر کے جو ہے نا وہ کھا لیتے تھے۔ تو یہ اتنی شہد سے میٹھی من اور اتنی اچھی مزیدار یہ ساری چیزیں اللہ پاک نے ان کے لیے اتاریں، اور پرندوں کا گوشت ان کو سلوہ کی صورت میں اللہ نے مہیا کیا، تو وہ ان کو بغیر محنت کے مل جاتا تھا۔ لیکن یہ ایسی قوم تھی جو راندہ درگاہ تھی۔ اب وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ۔ اور ہم نے تم سے کہا کہ اس بستی میں جاؤ اور جو کچھ جہاں کہیں سے چاہو با فراغت کھاؤ پیو، اور دروازے میں سجدے کرتے ہوئے گزرو، اور زبان سے حطہ کہو، ہم تمہاری خطائیں معاف فرما دیں گے اور نیکی والوں کو اور زیادہ دیں گے۔ تو اللہ پاک کے احکامات کو کیسے یہ لوگ پس پشت ڈالتے تھے، اس لیے تو اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ ہم ان کے اوپر ظلم نہیں کر رہے تھے، یہ خود اپنے اوپر آپ ظلم کر رہے تھے۔ تو انسان بھی اگر فی زمانہ دیکھا جائے زمانے میں، ہمارے زمانے میں، تو انسان بھی خود اپنے اوپر خود ظلم کرتے ہیں۔ اللہ پاک کے احکامات واضح ہیں، ہر چیز واضح ہے، لیکن وہ بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔
ارکان اسلام ہے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہر چیز موجود ہے، لیکن پھر بھی وہ جو ہے نا تہ دل سے اس کے اوپر عمل نہیں کرتے۔ صورت تو یہ ہو کہ ہماری جو ہے نا کوئی نماز جو ہے وہ ضائع نہ ہو، مس نہ ہو، اور ہم جو ہے نا سارے اعمال اچھے طریقے سے کریں، لیکن ہم بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، جس طرح وہ سب کچھ آنکھوں سے دیکھنے کے باوجود ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اب اس بستی سے مراد جمہور مفسرین کے نزدیک بیت المقدس ہے۔ سجدہ سے بعض حضرات نے یہ مطلب لیا ہے کہ جھکتے ہوئے داخل ہو، اور بعض نے سجدہ شکر ہی مراد لیا ہے، اور مطلب یہ ہے کہ بارگاہ الہی میں عز و انکسار کا اظہار اور اعتراف شکر کرتے ہوئے داخل ہو جاؤ۔ حتت اس کے معنی ہے ہمارے گناہ معاف فرما دے، تو اللہ پاک نے ان کو کہا کہ آپ جو ہے نا سجدہ کرو، حتت کہو، تو اب یہ کیسے ان چیزوں کو میں تحریف نگاری کرتے تھے، یہ ظالم جو ہے نا اس کو کیسے الٹ دیا کرتے تھے۔ اب فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم فانزلنا علی الذین ظلموا رجزا من السماء بما كانوا یفسقون، پھر ان ظالموں نے اس بات کو جو ان سے کہی گئی تھی بدل ڈالے، ہم نے بھی ان ظالموں پر ان کے فسق و نافرمانی کی وجہ سے آسمانی عذاب نازل کیا۔ تو یہ اللہ کے احکامات کو پس پشت ڈالتے تھے، اور اس کے بدلے میں جو ہے نا وہ عذاب الہی کا کوڑا ان کے اوپر برستا تھا پہلے۔ اب دنیا میں بھی مطلب کہ ہولوکاسٹ کی صورت میں بھی خدائی کوڑا ان کے اوپر پڑا، اور انہوں نے پیچھے آپ نے دیکھا کہ یہاں پہ جو ہے نا قتل و غارت ہوئی ان میں سے۔ تو یہ ایسے ظالم ہیں جو ایسے ظلم کرتے ہیں نا، تو جس کی وجہ سے ان کو ایسی سزائیں ملتی ہیں۔ اب وہ کل مطلب اخبار میں بھی آیا کہ جو ہے فلسطینی بچے دو سڑک کے کنارے ٹھہرے ہوئے تھے، ایک اسرائیلی نے گاڑی میں تھا، اس نے ان کے اوپر چڑھا دی، ان معصوم بچوں کو مار دیا۔ تو یہ ایسا ظلم کرتے ہیں کہ جس سے اللہ کی ذات جو ہے نا غضبناک ہو جاتی ہے، اور خدائی کوڑا ان کے اوپر ایسے برستا ہے، ہولوکاسٹ کی صورت میں جو ہے نا ان کے اوپر برسا تھا۔ اچھا، اب اس کی وضاحت جو ایک حدیث میں آتی ہے جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم وہ غیر ہما میں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو حکم دیا گیا کہ سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو، لیکن وہ سرینوں کو زمین پر گھسیٹتے ہوئے داخل ہوئے، اور حتت ان کی بجائے حبت فی شعرۃ یعنی گندم بالی میں کہتے رہے، جس سے ان کی سرتابی و سرکشی کا جو ان کے اندر پیدا ہو گئی تھی، اور احکام الہی سے تمسخر و استہزاء کا جس کا ارتکاب انہوں نے کیا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ جب کوئی قوم اخلاق و کردار کے لحاظ سے زوال پذیر ہو جائے تو اس کا معاملہ پھر احکام الہیہ کے ساتھ اسی طرح کا ہو جاتا ہے۔ تو یہ پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب ان کے اوپر جو ہے نا آیا، یہ آسمانی عذاب جو ہے نا یہ کیا تھا، ٹھیک ہے۔ بعض نے کہا غضب الہی، سخت پالا، طاعون، جاڑا۔ اس آخری حدیث معنی کی تائید حدیث سے ہوتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ طاعون اسی رجز اور عذاب کا حصہ ہے جو تم سے پہلے بعض لوگوں پر نازل ہوا۔ تمہاری موجودگی میں کسی جگہ یہ طاعون پھیل جائے تو وہاں سے مت نکلو، اور اگر کسی اور علاقے کی بابت تمہیں معلوم ہو جائے وہاں طاعون ہے تو تم وہاں مت جاؤ۔ اب وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے کہا کہ اپنی لاٹھی پتھر پر مارو جس سے 12 چشمے پھوٹ نکلے، اور ہر گروہ نے اپنا چشمہ پہچان لیا، اور ہم نے کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ کا رزق کھاؤ پیو اور زمین میں فساد نہ کرتے پھرو۔ یہ واقعہ بعض کے نزدیک تیا کا اور بعض کے نزدیک صحرائے سینا کا ہے۔ وہاں پانی کی طلب ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا اپنی لاٹھی پتھر پر مارو، چنانچہ پتھر سے 12 چشمے جاری ہو گئے۔ قبیلے بھی 12 تھے، ہر قبیلہ اپنے اپنے چشمے سے سیراب ہوتا تھا۔ یہ بھی ایک معجزہ تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ظاہر فرما دیا۔ اب یہ قصہ بھی اس میدان تیا کا ہے۔ مصر سے مراد یہاں ملک مصر نہیں بلکہ کوئی ایک شہر ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہاں سے کسی بھی شہر میں چلے جاؤ اور وہاں کھیتی باڑی کرو، اپنی پسند کی سبزیاں دالیں اگاؤ اور کھاؤ۔ ان کا یہ مطالبہ چونکہ کفران نعمت اور استکبار پر مبنی تھا، اس لیے زجر و توبیح کے انداز میں ان سے کہا گیا کہ تمہارے لیے وہاں تمہاری مطلوبہ چیزیں جو ہے نا وہ موجود ہیں۔
اب یہ اس لیے کہا جا رہا ہے کیونکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم جو ہے نا یہ چیزیں کھا کھا کے تھک گئے. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ اهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُم مَّا سَأَلْتُمْ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ذَٰلِكَ بِمَا عَصَوا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ. اور جب تم نے کہا ہے موسیٰ ہم سے ایک ہی قسم کے کھانے پر ہرگز صبر نہ ہو سکے گا، اس لیے اپنے رب سے دعا کیجئے وہ ہمیں زمین کی پیداوار ساگ ککڑی گیہوں مسور اور پیاز دے. آپ نے فرمایا بہتر چیز کے بدلے ادنیٰ چیز کیوں طلب کرتے ہو؟ اچھا شہر میں جاؤ وہاں تمہاری چاہت کی یہ سب چیزیں ملیں گی. ان پر ذلت اور مسکینی ڈال دی گئی اور اللہ کا غضب لے کر وہ لوٹے. یہ اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے ساتھ کفر کرتے تھے اور نبیوں کو وہ ناحق قتل کرتے تھے. یہ ان کی نافرمانیوں اور زیادتیوں کا نتیجہ ہے. یہ ذلت و غضب الہی کی وجہ بیان کی جا رہی ہے کہ کوئی اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا انکار اور اللہ کی طرف بلانے والے انبیاء علیہ السلام اور داعیان حق کا قتل اور ان کی تذلیل و اہانت یہ غضب الہی کا باعث ہے. کل یہود اس کا ارتکاب کر کے مغضوب اور ذلیل و رسوا ہوئے تو آج اس کا ارتکاب کرنے والے کو کس طرح معزز اور سرخرو ہو سکتے ہیں، وہ کوئی بھی ہوں اور وہ کہیں بھی ہوں. تو یہ آج بھی اسی طرح مسلمانوں کے خلاف جو ہے نا سازشیں کرتے ہیں. ہر پیچھے سازش ہے، ہر مسلمانوں کو تکلیف دینے کے پیچھے جو ہے نا انہی کا ہاتھ ہوتا ہے. یہ اللہ کی غضب کا شکار قوم ہے اور اس کے حوالے سے جو ہے نا یہاں پر باتیں ہو رہی ہیں اور قرآن پاک جو ہے نا کے ذریعے ہمیں معلومات مل رہی ہیں جو اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی اور یہ قرآن کی صورت میں جو ہے نا وہ موجود ہے.